زکوٰۃ کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی، آج اس کی دوسری نشست ہے۔ دوسری نشست میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہیں، یا وہ کون سے اثاثے ہیں جو زکوٰۃ کے مال میں شریک کیے جائیں گے۔ تو ترتیب وار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بغور سنیے اور سمجھیے۔ پہلے میں ان کی فہرست گنواؤں گا، جو اموال، جو اثاثے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وہ فہرست گنواؤں گا کہ جن کو نکالنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوں گے، یعنی جن کی چھوٹ ہے ان مال میں سے پہلے اس کو مائنس کر دیا جائے گا۔ تو پہلے کا نام ہم رکھ لیتے ہیں اے اور دوسرے کا نام رکھ لیتے ہیں بی۔ تو پہلے ہم گنوا رہے ہیں اے، کیا ہے؟ سونا ہو، وہ سونا کسی بھی ضرورت کے لیے رکھا ہو، چاہے وہ سونا پہننے کے لیے رکھا ہوا ہو یا کسی اور پہننے کے وہ زیور تو نہیں ہے، لیکن کسی اور شکل میں اگر سونا ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح چاندی ہے، وہ چاندی بھی کسی بھی شکل میں ہو، روپے کے شکل میں ہو، پیسے کے شکل میں ہو، پیسے میں بنا دیا گیا اس کا، کسی بھی شکل میں ہو یا زیور کے شکل میں ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح نقدی پیسہ ہے جس کو کیش بولتے ہیں، کیش بھی کسی بھی شکل میں رکھا ہوا ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح بینک بیلنس ہے، بینک کے اندر جو پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سیکورٹی میں دی ہوئی رقم، یعنی جیسے دکان وغیرہ کرائے پہ لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرائے پہ لے تو سیکورٹی کے طور پر جو رقم دیتے ہیں وہ بھی آپ کا رقم شمار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اسی طرح کسی کو آپ نے ادھار دے رکھا ہے کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، تو جو پیسہ آپ نے ادھار دے رکھا ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا، اس کے اندر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کچھ پیسہ آپ نے دے رکھا ہے کسی کو امانت کے طور پر رکھنے کے لیے، تو اس پیسے میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اسی طرح انشورنس پالیسی جو ہوتی ہے، انشورنس کا جو پیسہ ہوتا ہے، جو آپ پیسے جمع کرتے ہیں، اگرچہ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کرا رکھا ہے تو جو انشورنس کا پیسہ ہے اس انشورنس کے پیسے میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اسی طرح غیر ملکی کرنسی آپ کے پاس ہے تو اس کرنسی میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگا، اپنے ملک کے کرنسی میں اس کو بانٹ دیا جائے گا، یعنی اس کا جو ریٹ ہوگا اپنے ملک میں اس میں بانٹ دیا جائے گا، اسی کو مان لیا جائے گا، اسی میں شامل کر دیا جائے گا اور اس میں بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اسی طرح بانڈ، مختلف سرٹیفکیٹ، بانڈز کیا ہے؟ بانڈ سمجھ لیجئے کہ شیئر جو ہوتا ہے، شیئر کے قسم میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، جس طرح شیئر مارکیٹ ہوتا ہے اسی طرح بانڈ بھی ایک قسم ہے۔ تو اس کے جو اموال ہیں یا اس کے جو پیسے ہیں اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سرٹیفکیٹ جو ابھی ہم نے بیان کیا، یہ ہمارے ہندوستان میں تو ایسا نہیں پایا جاتا لیکن باہر ممالک میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو اب سرٹیفکیٹ بیچنے کی جو قیمت موصول ہو رہی ہے، آپ کو جو قیمت مل رہی ہے اس کی قیمت میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اسی طرح وصول شدہ پروویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے، یہ کیا مطلب اس کا؟ آج کے دور میں مثال سے یوں آپ سمجھ سکتے ہیں، جب آدمی نوکری سے ریٹائر ہوتا ہے تو کچھ رقومات اسے ملتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آدمی یہ قید لگائے آپ ہمارے وہاں نوکری کریں، نوکری جب چھوڑیں گے تو آپ کو اتنے رقم ملیں گے، تو بالکل وہی ہو گیا، جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو پیسے ملتے ہیں، تو ان پیسوں میں بھی ریٹائری کے بعد جو آپ کو پیسے ملیں گے ان پیسے میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگا، اس پیسے کا بھی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگا۔ اسی طرح سامان تجارت کا جو سامان آپ کے پاس ہے جس سے آپ تجارت کر رہے ہیں، چاہے وہ کچا مال ہو یا تیار شدہ مال ہو، دونوں صورتوں میں آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ وہ فہرست ہیں جن
اموال یا اثاثے کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب وہ فہرست ہم گنوا رہے ہیں جس کو ان اموال میں سے نکال دیا جائے گا، یعنی اس کا نام ہم نے اے رکھا تھا اور بی کا ہم گنوانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ لیا ہوا قرضہ۔ اے کے جتنے اموال آپ کے پاس ہیں، اب ان میں لیا ہوا قرضہ لیں گے، یعنی جو آپ نے قرضہ لیا ہے اس کو ان اموال میں سے نکال لیں گے۔ اسی طرح بیوی وغیرہ کا مہر وغیرہ، بیوی کا مہر ہے اسے بھی نکال دیں گے۔ اسی طرح بجلی کا بل جو آپ کو دینا ہے، بجلی کے بل کو بھی نکال لیں گے۔ اسی طرح گیس کی قیمت جو واجب الادا ہے، یعنی جس کو دینا ہے، آئندہ کے لیے نہیں، یعنی جو اس کا ادھار رکھا ہوا ہے، دینا ہے، موجودہ دور میں دینا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے دینا ہے، اس کو نکالیں گے۔ اسی طرح پانی کا بل، اس کو بھی نکال لیں گے۔ اسی طرح ٹیلی فون کا بل، اسے بھی نکال لیں گے۔ اسی طرح مکان کا واجب الادا کرایہ، اسی طرح مکان کا کرایہ اور دکان کا کرایہ، گودام کا کرایہ، اسی طرح دیگر واجب الاخراجات، یعنی جو آپ کے اخراجات ہیں، کسی کو ادا کرنا ہے، کسی کو دینا ہے۔ ملازمین کی تنخواہ، آپ وہاں ملازمین کام کرتے ہیں تو ملازمین کی تنخواہ کو بھی نکالیں گے۔ یعنی بی کی فہرست جو ہم نے بیان کیا ہے، یہ وہ فہرست ہیں جو آپ کے اخراجات میں سے ہیں۔ تو اس کو کیسے کریں گے؟ پہلے یہ سمجھیے، جو اموال، جو اثاثے آپ کے پاس ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتے ہیں، ان میں سے ان اموال کو، یعنی بی والے مال کو مائنس کر دیں گے جو ہم نے ابھی گنوائے ہیں۔ یعنی اے والے اموال میں سے، اے والے اثاثے میں سے بی والے اموال کو مائنس کر دیں گے۔ ایک مثال سے سمجھیے، مثال کے طور پر آپ کا اے والا جو مال ہے، جو اثاثہ ہے زکوٰۃ دینے والا، 2 لاکھ روپیہ ہے، اور جو واجب الادا ہے، یعنی جو آپ کو قرض کے طور پر یا کسی بھی طور پر جو فہرست ہم نے گنوائے ہیں اس کو ادا کرنا ہے، تو 1 لاکھ اس 2 لاکھ میں سے آپ مائنس کر دیں گے۔ اب بچا آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ۔ اب اس 1 لاکھ روپے میں آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اب اس 1 لاکھ روپے میں آپ کا 2500 زکوٰۃ بنے گا۔ یہ فارم جو تیار ہوا ہے، بہت مشکل سے سمجھیے کہ سارے مسائل کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کو تیار کروایا ہے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس محمد صاحب دامت فیوزہم، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ تو یہ بہت سارے مسائل جو بکھرے ہوئے تھے، کم وقت میں یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمد